السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، معزز ذمہ داران جمعیت اہل حدیث، بزرگوں، نوجوان احباب، ساتھیوں، سب سے پہلے ہم شکر گزار ہوں رب العالمین کے، اسی توفیق سے آج ہم اس کے ایک نئے گھر میں اس کے نام سے قائم کی اکٹھا ہوئے ہیں، اور اس میں اللہ کی عبادت کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے جو انسان کو مختلف موقع پر مختلف شکلوں میں
مختلف طریقے سے نیکی اور اچھے کام کی طرف لے جاتی ہے، وہی دل میں ڈالتا ہے۔ نے اپنے نبی سے کہہ دیا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، اگر آپ بھی چاہیں کسی کو ہدایت دینا، ہدایت دینے سے مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی مشرک مسلمان ہو جائے۔ ہدایت کا سیدھا تو مطلب ہے کہ آدمی مسلمان ہو کر بھی دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ دین پر عمل کرنے لگے۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے لگے۔ مسلمان ہو کر دین کی جو صحیح شکل ہے اس سے بھٹکا ہوا ہے، دین کی صحیح جو چیز ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس کی طرف لوٹا ہے۔ ہدایت کے اندر ساری چیزیں ہیں اور اس ساری چیزیں یہاں ہیں۔ کہہ دیا اے نبی، اگر آپ چاہیں کہ کسی کو ہدایت دے دیں، سیدھے راستے پر لگا دیں، تو آپ پوری کوشش کر کے بھی نہیں کر سکتے۔ ہدایت یعنی توفیق، یہاں ہدایت سے مراد ہے توفیق۔ ہدایت ایک ہوتی ہے کہ کسی کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ یہ راستہ سیدھا فلاں طرف جا رہا ہے، تم فلاں طرف چلے جاؤ، یا دین کی بات بتا دیا ہے کہ یہ نیک عمل کرنے لگو۔ لیکن اصل ہدایت یہ ہے کہ اس پر کرنے کا جو سیدھا راستہ ہے کرنے لگے آدمی، اور یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو کہا یہ توفیق، سیدھے راستے پر عمل کرنا، اس کی توفیق یہ میرے ہاتھ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق صرف اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اور یہ توفیق دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی ہے۔ آپ کو ایمان حاصل ہو، لا الہ پڑھے، اور کتنے پڑھنے والے ہیں اس دنیا میں آج، لیکن اس کا جو تقاضا ہے اسی کو نہ پورا کرے۔ اس کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے کہ لا الہ پڑھنے کے بعد آدمی نمازی بن جائے، وہی اسے نہ حاصل، وہی اسے نہ حاصل۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 2 حرف کی دعا سکھائی، 2 حرف۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اپنی پریشانی ذکر کی تھی، اپنی پریشانی ذکر کی تھی، اور اپنی تنگحالی کا، معاشی تنگی کا ذکر کیا تھا۔ کون؟ حضرت علی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کیا تھا، اور یہ معلوم تھا کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے رہنے سہنے کا بھی انتظام آپ ہی نے کیا تھا جب شادی کی تھی۔ اور اپنی تنگحالی کا جب شکایت کی تو دعا کیا سکھائی تھی؟ 2 حرف کی، اللہم اہدنی، اللہم اہدنی واسدد۔ اے اللہ مجھ کو ہدایت دے، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام مسائل میں، جو بھی زندگی کے جو تمام طریقے ہیں، عبادات ہے یا اور معاملات ہے، اور زندگی کی معاشی صورتحال ہے، ان سب میں سیدھا جو راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے، اس راستے کی ہدایت دے، اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر۔ اس سے زیادہ آدمی کو دنیا میں کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ آدمی کی دنیا میں کیا چاہیے؟ انہی چیزوں میں میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز وہ ہے جس کے لیے آج ہم یہاں اکٹھا ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق، وہ چیز جو کہتے ہیں لوگ کہ خواب بھی نہیں دیکھا تھا اور سامنے نظر آنے لگی، حقیقت میں یہ اللہ کی توفیق ہے۔ آج سب جانتے ہیں کہ زمین کو حاصل کرنا، اس کے بعد زمین پر بنانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن جب آدمی اللہ کے لیے نیت کرتا ہے اور اللہ کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے تو اس میں اللہ کی مدد کہاں سے آتی ہے؟ یہ حقیقت میں وہی بتا سکتے ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، وہی لوگ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے، جو حدیث ابھی ہم نے پچھلی تک میں سنا ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ بہت لوگ سنتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب ایسے ہی لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ کیسے بن گئی، کہاں سے وہ پیسہ آ گیا کہ اتنا خرچ ہو گیا، اور اللہ کی خاطر ہم نے چاہا تھا کہ اس علاقے میں ایک مسجد بن جائے، اور بن گئی۔ اور جو لوگ میرے بھائیوں، حقیقت میں وہ لوگ جنہوں نے اس میدان میں کوشش کی ہے اور محنت کی ہے، اور اللہ نے جن کے ذریعے مسجدوں کی، عیدگاہوں کی اور
یہی نہیں مدارس کی بھی جو اللہ کے دین کی نشر اشاعت کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کی بھی جن لوگوں نے ان کے لیے بھی محنت کی ہے، ان سے پوچھیے کہ کس طرح اللہ رب العالمین ان کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ کہنا چاہیے سامان مہیا کرتا ہے، اور کہاں سے آتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے کسی بندے کے دل میں ڈالا کہ جاؤ یہ نیک کام ہو رہا ہے، تم کو یہ پیسہ دے رہے ہیں، وہاں جا کر اس آدمی کو دے دو جو بنائے گا۔ بنانے والے کو اللہ نے مقرر کیا اور دینے والے کو بھی اللہ نے مقرر کیا۔ وہ دینے والا وہ بنانے والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے لو اللہ نے مجھے دیا ہے، تم اس سے وہ نیک کام جو تم کرنے جا رہے ہو اس کو کر ڈالو۔ یہی تو ہوتا ہے۔ نہ ہماری طاقت ہے کہ ہم کرا لیں، نہ اس کی طاقت ہے کہ وہ دے کر بنوا لے۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، جو سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر یہ توفیق چاہیے تو پہلے اس نیت کو صاف کر لو جو تمہارے دل سے لگی ہے۔ اسی لیے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جب مسجد کی سوچ رہے ہو تو پہلی بات یہ سوچو کہ مسجد اللہ کے لیے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر یہ نیت کر لی گئی کہ یہاں مسجد ہوگی اللہ کے لیے، مسجد ہم بنائیں گے، تو زمین اور وہ جگہ، زمین سے لے کر آسمان تک وہ جگہ پھر کسی انسان کی نہیں رہ جاتی۔ کوئی انسان اس زمین پر دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط ہے اس کا دعویٰ، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ وہ پوری کی پوری جگہ اللہ کے لیے ہوگی، آپ نے وقف کر دی اللہ کے نام پر، وہ اللہ کے نام کے لیے ہوگی۔ اب وہاں جو مسجد بنے گی یا عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی چیز وہاں قائم کی جائے گی وہ اللہ کے نام پر، اس میں کسی کی ملکیت نہیں چلے گی۔ اگر کوئی اپنی ملکیت وہاں دکھاتا ہے تو حقیقت میں اس نے مسجد نہیں بنائی ہے، اس نے ویسے ہی اپنا گھر ہی بنایا ہے۔ اس کو بہت اچھے سمجھا جائے۔ اگر کوئی آدمی پیسہ لگا کر وہ جگہ قائم کر رہا ہے، وہاں چاہے مسجد نماز پڑھی جا رہی ہو، نماز جو پڑھنے والے ہیں ان کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے قائم کیا یا ہم نے پیسہ لگایا یا ہم نے محنت کر کے اس کو قائم کرایا، اس لیے ہمارا اس پر حق ہے یا ہم اس کے مالک بن رہے، تو حقیقت میں اس نے مسجد نہیں بنائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عمل اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، اس نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت اس سلسلے میں درست کرنی ہوگی کہ ہم نے یہ جگہ اللہ کو دے دی۔ اب یہاں جو کچھ خرچ کریں گے ہم وہ اللہ کے لیے ہوگا، ہم یہاں کوئی بنوائیں گے وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے، ایک چھوٹی سی حدیث میں سنانا چاہتا ہوں۔ جو مسجد، ابھی آپ نے پچھلی تقریر میں بھی سنا، جو جگہ مسجد کے طور پر اللہ کے لیے ہم نے دی اور وہ جگہ مسجد میں مسجد کے طور پر عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی، اب اس جگہ کا مقام دوسری تمام جگہوں سے الگ ہو گیا۔ اب اس جگہ پر جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اس جگہ پر جو اللہ کے لیے ہم نے کیا، اس جگہ پر جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں وہ عبادت بن گیا۔ اگر یہاں ہم گناہ کرتے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس حدیث سے اندازہ لگ جائے یہ، اور اگر نیکی کرتے ہیں تو کتنی بڑی نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کی نیکیاں دکھائی گئیں اور اپنی امت کی برائیاں دکھائی گئیں۔ گناہ کیا ہے امت کے حق میں اور بھلائی اور نیکی کیا ہے امت کے حق میں۔ حدیث لمبی ہے، صرف مختصر سی وہی بات کہوں گا جو یہاں سے چلے۔ کہا آپ نے کہ جو مجھے گناہ دکھائے گئے، امت کے سیئات گناہ دکھائے گئے، تو امت کے حق میں یہ سب گناہ لکھے گئے۔ انہی میں سے کیا ہے کہ آدمی مسجد میں آئے اور کہیں گندگی، چھوٹی سی ریت، ناک کی جو ریت ہوتی ہے، یہ ناک لگی ہوئی کہیں دیوار پر دیکھے اور اس کو صاف نہ کرے، ایسے ہی گزر جائے۔ کوئی بھی آدمی آیا، دیکھا اور گزر گیا، کہا کہ یہ اس آدمی کے گناہ میں لکھا ہوا دکھائے گا۔ غور کیجیے کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم مسجد بناتے ہیں، صفائی بھی نہیں ہوتی۔ کتنی مسجدوں میں جا کر ہم کو کہنا پڑتا ہے بھائی مسجد بنایا کس لیے؟ جب یہاں صفائی بھی آپ نہیں کر پاتے تو بنائے کس کے نام پر بنائے؟ کیوں بنائے اس کو؟ اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی آپ نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر جا کر تو ہر طرح کی صفائی
ماربل بھی لگا رہے اور اس کے بعد روزانہ اس کی صفائی بھی کی جائے، اور مسجد میں آپ آئیں تو یہاں جھاڑ جھنکاڑ لگا ہے، یہاں جھالا لگا ہوا ہے، یہاں مکڑی دوڑ رہی ہے، تو پھر اس کو بنایا کس لیے آپ نے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ریٹ لگی ہوئی اگر دیکھا ہے اس نے اور اس کو صاف نہیں کیا، کوئی بھی آدمی ہو، عام بات کہی، کوئی بھی آدمی نماز پڑھنے آیا، عبادت کے لیے آیا، ثواب کے لیے آیا، لیکن اگر دیکھا اس نے ایک معمولی سی گندگی اور اس کو صاف نہیں کیا فوراً، تو کیا ہوگا؟ گناہ لکھا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آئے، سوچے وہ مسجد جس کی چھت کچی، جس کی زمین کچی، جس کا پلر کیا ہے؟ کھجور کا تنا، گھسنے کے دروازے چوکھٹ لگی ہے، دروازہ نہیں ہے، کتے بھی چلے جا رہے ہیں اس میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں شروع میں جو مسجد تھی مسجد نبوی ایسی تھی کہ اس میں کتے بھی آتے جاتے تھے، کیا اسے میں سوتا تھا ویسے ہی، تو ایسی مسجد، لیکن مسجد کو مسجد سمجھ کر آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں صحابی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد میں تو کسی کھمبے پر کچھ گندگی لگی ہوئی دیکھی، کوئی معمولی سے کہا کہ گندگی لگی ہوئی تھی، اس کو دیکھا آپ نے، دیکھتے ہی آپ کا پانا چڑھ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا آپ کا۔ آپ نے کہا کہ گندگی دیکھتے ہو تم لوگ مسجد میں اور کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کو صاف کر دے، فوراً آپ نے پانی منگایا اور اپنے کپڑے سے کہا کہ کپڑے میں پانی لگا کر اس جگہ کو پہلے صاف کیا۔ یہ سوچئے مسجد کے مقام، یہ سوچئے مسجد کا کیا مقام ہے۔ ہم معاشرے کے اندر مسجد جب ہم بناتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ہم کہانی قصے کی طرح تقریریں سنتے ہیں، لیکن غور کیجئے یہ وہ باتیں ہیں جو دین سے متعلق ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو قیامت کے دن ہماری نیکی یا برائی میں، گناہ میں لکھی جانے والی ہے، جن کے لیے ہمیں اللہ کے ہاں یا تو ثواب ملے گا، ہمارے میزان حسنات میں لکھا ہمیں ملے گا، یا اللہ کے ہاں گناہ میں لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو مل ملا کر اتنے بڑا گناہ بن جاتے ہیں جو اللہ کے معاف نہیں کیے جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو مل ملا کر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے معاف نہیں کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے پھر؟ تو مسجد میرے بھائیو سب سے پہلی ذمہ داری ہے، جس علاقے میں بھی میرے بھائیو مسجد کی کس علاقے میں ضرورت ہے اور کس علاقے میں نہیں ضرورت ہے، یہ چیزیں محلے کی آبادی کی کے حساب سے، رہنے والوں کے اعتبار سے یہ چیزیں طے کرتے ہیں کہاں کیا ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں کھلے طور پر کہتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسجد میں جمعہ قائم ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آبادی اتنی بڑی ہے تو وہاں مسجد کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے تو اس جگہ مسجد قائم کی جا سکتی ہے، اس جگہ مسجد قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ ہم کہیں گے کہ جمعہ جو اجتماع ہے، جمعہ کا مطلب اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کہ اچھی تعداد اکٹھا ہو اور کوئی اچھا خطیب، کوئی اچھا مقرر وہاں بولے کہ لوگوں کو اس ماحول میں جو چیزوں کی ضرورت ہے اصلاح کی وہ انہیں وہاں حاصل ہو۔ تو جمعہ آپ ایک بڑی جگہ کر لیجئے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی مسجدیں محلوں کے اندر ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ ہم کو صرف کھانے پینے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ہمارے اوپر اللہ نے اس کے علاوہ اپنے دین کی بھی کچھ ذمہ داری رکھی ہے، اور بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جو مسجد سے جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے تعلیم ہی کی بات کی گئی، تعلیم ہی نہیں، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ محتاج جو لوگ ہیں، جو غریب ہیں، وہ بھی اسی مسجد سے جڑ کر اپنی پریشانی دوسروں سے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد آپ جب اپنے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو سب کی طرف دیکھتے تھے اور سب سے خیریت معلوم کرتے تھے، یہ بھی معلوم کرتے تھے کہ کس گھر میں کون بیمار ہے، کس گھر میں کون محتاج ہے، کون رات میں بھوکا سویا ہے، اور کون کس کو آج صبح کھانے پینے کا کس کے لیے انتظام کرنا ہے۔ مسجد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی اجتماعی مقصد ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں، اور وہ اس مسجد ہی سے ہم صرف چند پوائنٹ ہی کو اگر ہم بیان کریں تو بہت ہے۔ ایسے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پارلیمنٹ تھی، دارالقضاء تھی، یہیں سے جنگی سرگرمیاں جاتی تھیں، یہیں سے تعلیم گاہ کا بھی یہیں سے مسئلہ تھا، اور
اسی طرح یہ مسجد مسلمان سے چندہ وصول کرنے کی بھی جگہ تھی، یہ مسجد مسلمانوں کا چندہ وصول کرنے کی بھی جگہ تھی۔ جیسے لوگوں سے پیسہ لے کر آپ نے اپنی مسجد بنائی تھی، ایسے ہی مسلمانوں کی حاجت و ضرورت کے لیے جو بیت المال آپ نے بنایا تھا اس کا بھی سینٹر یہی مسجد ہے۔ تو آپ کی جو مسجد تھی وہ تمام مسلمانوں کی تمام اجتماعی ضروریات جو ہوتی ہیں، جو اجتماعی ضروریات کہی جاتی ہیں، ان سب کا مرکز یہ مسجد ہی تھی۔ صرف تعلیم اور صرف چند وقت عبادت کے لیے مسجد نہیں تھی۔ تو مسجد حقیقت میں بہت سارے اپنے مقاصد کو کھو چکی ہے، مسجد ہم لوگوں کی بہت سارے اپنے مقاصد کو کھو چکی ہے، لیکن جن چیزوں کو ہم مسجد سے پورا کر سکتے ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے یہ مسجد ضروری ہے، جہاں ایک طرح سے ہم اکٹھا ہو سکیں۔ کسی محلے میں بھی جہاں ضرورت ہے کہ لوگ اکٹھا ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں پا رہے تو یہ مسجد اکٹھا ہونے کے لیے ان کو جگہ دیتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کہیں ضرورت ہے اور کہیں ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی میں اس کا خیال نہیں۔ جہاں ضرورت ہم آئے اور جہاں لوگ کہہ رہے ہیں اور جہاں لوگ اس بات کے تیار ہیں کہ ہم یہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہم چاہتے ہیں، اور ایسی آپ مدینہ چلے جائیے، مکے چلے جائیے، کہیں کسی جگہ چلے جائیے، ہر محلے میں آپ کو چھوٹی بڑی مسجد ملے گی، لیکن جمعہ کے لیے کسی بڑی مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں لوگ۔ ہر مسجد جمعہ نہیں ہوتا ہے، کہیں بڑی مسجد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں جمعہ ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس مسجد والوں سے بھی کہا ہے کہ آپ کے لیے یہاں جمعہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے جو مسجد بغل میں ہے مسجد رقیہ جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے وہاں جا کر آپ جمعہ پڑھیں گے، تاکہ ایک اچھا بڑا اجتماع ہو اور وہاں کی مسجد سے آپ کو فائدہ ہو، وہاں بھی آپ وہ بھی مسجد آباد۔ اور اسی طرح جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے، میں بہت صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں کا ذیلی جمعیت کا 5 سال کا ٹرم جو ہوتا ہے وہ پورا ہو چکا ہے، ہم انتخاب کرانے جا رہے ہیں ہم ذیلی جمعیت کا۔ ہمارے مقاصد میں شروع سے 2 چیزیں تھیں کہ اگر ہم جہاں دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ اس کو ہم کرتے رہیں، دوسری طرف دعوت تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے مسجد، اور اسی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تعلیمی معاملہ، ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے۔ بیچ میں آپ سب جانتے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہے اس کے بیچ میں کرونا کے معاملات ہے، 1 سال 1.5 سال 2 سال ہم لوگوں کا اس کے اندر کس طرح گزرا سب جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو درمیان اجتماعی جو کام تھا کہیں نہیں ہو رہا تھا، نہ اس میں ہوا، پھر بھی اللہ کا شکر ہے ان سالوں میں بھی ہم نے مساجد کا اور دعوت تبلیغ کا جو کام کیا، یہ میں نہیں کہوں گا ہم نے بہت کیا یا یہ کہ ہم بیان کریں کہ اس کو ہم بہت اونچا لے گئے اور یہ کہ بہت فخر، کچھ چیزیں نہیں ہے۔ اللہ توفیق سے جتنا اللہ نے ہم نے اس کرا، جتنا اللہ کا اس پر شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم نے اپنے بساط کے مطابق جتنی ہماری بساط تھی اور جتنا ہمارے پاس وسائل تھے اس کے حساب سے ہم نے کرنے کی کوشش کی، اس درمیان بھی، اور اس درمیان بھی اللہ کا شکر ہے کہ کچھ مسجدیں اس درمیان بھی بنی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ جب سارے کام بنتے لوگوں کے اس درمیان بھی جمعیت اپنا کام کرتی رہی، اور اجتماعی طور پر لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوئی، لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچانے کی ضرورت ہوئی، لوگ بیمار ہوئے تو ان کی بیماری کا علاج کی ضرورت ہوئی، ان سب میں جمعیت نے اب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اتنا کام کیا کہ دوسرے لوگوں نے اس کو محسوس کیا، اور ہم نے اس کا کبھی بھی اللہ کی شکر ہے کبھی اور لوگوں کی طرف پروپیگنڈا نہیں کیا، نہ اخباروں میں اس کی تشہیر کی گئی، ہم نے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا بغیر کسی کو اس کی تشہیر کیے ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے جب ہم نے شروع کیا پھر ہم لے کر چلے کہ ہماری مسجدیں جو ہوں گی وہ ہماری تعلیم گاہ ہوں، وہاں ہمارے مدارس میں، اور اگر اللہ نے آگے توفیق دی تو انشاءاللہ آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ ہماری جتنی مسجد، ہر مسجد کے اندر ضرور ایک چھوٹی بڑی جیسی ضرورت ہوگی علاقے کی کچھ نہ کچھ تعلیم گاہ ضرور ہوگی۔ اور دعا کیجئے اللہ سے میرے لیے خاص طور میں سب سے کہوں گا ایسی درس گاہوں کے لیے ہم نے نصاب باقاعدہ نصاب بنانے کی کوشش کی، نصاب تعلیم کی ضرورت ہے ایسی جگہ پڑھانے کے لیے، اس لیے کہ یہاں جو مدارس ہم قائم کریں گے وہ عام مدارس کی طرح نہیں ہوں گے جہاں کلاس ہوگی، یہاں جو آئیں گے وہ الگ الگ مراتب کے ہوں گے،
کوئی چھوٹا بچہ ہوگا تو کوئی ہو سکتا ہے 20 سال کا ہے پڑھنے کے لیے کہ ہمیں دین کی تعلیم چاہیے اور اس کے لیے مطالبے ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایسے آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ڈائریکٹ ہم عربی سمجھیں. انگریزی پڑھے ہوئے لڑکے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم ڈائریکٹ عربی سمجھیں. ایسی کوئی چیز بنا دیجیے. تو ان چیزوں کے لیے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے جس پر اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ان جگہوں پر جو مدرسے کام ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم وہاں کیا پڑھانا چاہتے ہیں اور وہاں ہم پڑھنے والے بچوں کو پڑھنے کے لیے ایک ٹھوس چیز دے سکیں کہ اس طرح ہمارا یہ مدرسہ کامیاب مدرسہ ہو. صرف ایسے ہی کسی مدرس کو رکھ دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے جاؤ پڑھاؤ بچوں کو. تو ہم سب جانتے ہیں اور جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں اور پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور بلکہ کہیں کہ ایسا بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کامیاب نہیں. اللہ کا شکر ہے مدن پورہ میں چلے جائیے اتحاد سلفیہ کے انتظام میں, اسی طرح جمعیت کے انتظام میں طیب شاہ کی مسجد میں شبینہ مدرسہ چلتا ہے, اسی طرح مسجد حافظ ظہور ہے وہاں مدرسہ چلتا ہے اور تعداد اچھی تعداد ہے جہاں قرآن ناظرہ اسی طرح دینیات عقیدے کی تعلیم یہ سب ہو. اور اسی چیز کو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری جتنی مدارس ہیں مساجد ہیں جتنی مسجدیں ہمارے ضلع کے اندر ہیں اور ضلع کے باہر بھی ہمارے انڈر میں چل رہی ہیں, ضلع کے باہر بھی بہت ساری مساجدیں ہم دیکھتے ہیں, ان سب جگہوں پر ایسے چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہیں. اس لیے کہ آج جو موجودہ حالات ہیں ملک کے جو حالات ہیں اور جن چیزوں کا ہمیں سامنا ہے ان کا جواب صرف اور صرف تعلیم. ان کا جواب صرف اور صرف تعلیم ہی کے ذریعے ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کریں گے اور تعلیم ہی کے ذریعے ہم جو میدان ہے ہمارے لیے خطرناک اس میں بھی ہم مقابلہ کر سکیں گے. اگر تعلیم ہم نہیں بڑھاتے اپنے معاشرے کے اندر تو ہم کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس چیز کو بھی ہم سمجھیں. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھا ہوگا کہ جس طرح ہم مسجدوں کے لیے مسجد جو اللہ کا گھر ہے اور جس کے لیے ہم پیسہ لگاتے ہیں سوچ کر کہ یہاں جو کچھ ہم لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب دے گا. میں نے جو حدیث پڑھی تھی وہ حدیث وہیں چھوٹ گئی. وہ حدیث جو پڑھی تھی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا مقدمہ بنایا ہے. حقیقت میں بخاری کی شرح لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کا مقدمہ ہے. کتابیں لکھنے سے پہلے کتاب جو ہم شروع کرتے ہیں اس کے پہلے مقدمہ لکھا جاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے اور کس مقصد سے ہم کتاب لکھ رہے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کا مقدمہ ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی امام بخاری نے اس کے ذریعے یہ اشارہ کیا ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے فرامین آپ کی بتائی ہوئی پیاری پیاری باتیں پڑھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس حدیث کے ذریعے بتایا ہے. اور اسی لیے امام بخاری نے تمام ابواب سے پہلے اس کو ہیڈنگ کے طور پر اس حدیث کو لکھا ہے. کیا ہے حدیث؟ بہت ہم نے سنا ہے. حدیث کی ترجمہ سے میں کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس حدیث کو کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. لوگوں یہ جان لو کہ تمام اعمال کی بنیاد نیتوں پر. جتنے بھی عمل کرتے ہو عمل سب ہو گئے تو ہم دنیا کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں, عبادت ہو معاملات ہو سب کہا جتنے بھی تم اعمال کرتے ہو ان سب کی بنیاد تمہاری نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اور آدمی کو اللہ کیا وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے. نیت اچھی ہے تو اللہ کے یہاں ثواب ہے, نیت خراب ہے تو جتنا بھی اچھا عمل کر لو بیکار. عبادت آپ نے کی, نماز پڑھی, تہجد پڑھا, سب پڑھا, لیکن ریاکاری نیت خراب ہے کچھ نہیں ملے گا. اگر عبادت مختصر ہے کم ہے لیکن اللہ کی رضا دل کے اندر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا وہ جذبہ ہے جو ایک معمولی عبادت کو آسمانوں کے اوپر پہنچا دے تو اللہ کے سب سے اونچے درجے کیا ہو. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ.
چاہے مدرسہ بنانے والے ہوں، چاہے مسجد بنانے والے ہوں، چاہے اور کوئی نیک کام کرنے والے ہوں، چاہے ابو بکر صدیق نے جیسے اپنا پورا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں لا کر رکھ دیا کہ یہ چندہ ہے آپ کے لیے، اور عمر نے لا کر آدھا رکھ دیا کہ یہ چندہ ہے آپ کے لیے، اور چاہے وہ غریب آدمی جس نے رات بھر مزدوری کی اور ٹوکری بھر کھجور لا کر آپ کے پاس رکھ دیا کہ یہ اللہ کے رسول یہ چندہ ہے آپ کے لیے، ان سب کی نیکیوں کو اللہ نے اونچا بنایا اس نیت کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں تھی۔ اور آج بھی ہماری نیکیاں اگر اللہ کے ہاں اوپر پہنچیں گی اسی نیت کو لے کے۔ اگر اس مسجد کو، یہی مسجد لے لیجئے، اس مسجد کو جن لوگوں نے قائم کیا ہے، نیت یہ ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، یہاں اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، اور جو کچھ ہوگا اس کا ثواب ہم کو، ہماری نسلوں کو اور ہمارے جو پچھلے گزر گئے ان سب کو پہنچتا رہے گا۔ ہم کو اس کے علاوہ کچھ مقصد نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ ضرور یہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو کہ جو بنوانے والے ہیں ان کے لیے اپنے یہاں محل ویسے ہی تعمیر کرے گا جیسا اللہ نے وعدہ کیا ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اسی نیت کی وجہ سے ملے گا۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ ہم نے بنایا، ہم اس کے مالک، ہم جیسے چاہیں ویسے چلے، بھائیو پھر آپ نے نیکی کوئی نہیں کی، آپ نے نیکی کوئی نہیں کی، آپ نے اپنا بنا لیا، دنیا بنا لی، دنیا میں نام ہوگا کیا ہم نے 20 مسجد بنائی ہے، لیکن دنیا سے باہر جب دنیا سے جائیں گے تو کہیں آپ کو مسجدیں ملیں گی نہیں۔ یہی نیت ہے، لکل امرئ ما نویٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اسی لیے آپ نے آگے مثال کے طور پر کہا، تو جس نے ہجرت کی، غور کیجئے، ہجرت ایمان کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل عمل جو اللہ کے سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا عمل کیا ہے؟ کیا اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائے۔ صحابہ کرام کا اسی پر سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مکہ چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جائیداد چھوڑ کر، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ کر مدینے چلے۔ ہجرت جیسے عمل کو مثال کے طور پر آپ نے ذکر کیا ہے۔ جس آدمی نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو گئی، لکھ دیا گیا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، تو اب اس کو ثواب کون دے گا؟ اللہ اور اس کے رسول، اس کے نگہبان اس کا ثواب دینے والے ہیں۔ لیکن اگر ہجرت کی دنیا کی خاطر، آگے وہی بات آ گئی، لیکن آدمی نے ہجرت کی دنیا یصیب ہوا تاکہ اسے دنیا مل جائے، یا اس نے ہجرت کی کہ کوئی عورت ہے مدینے میں جا کے اس سے شادی کرے گا، تو اس کی ہجرت کس کے لیے ہوگی؟ جس کی اس کی نیت، اس کو پھر ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہر چیز کے لیے میرے بھائیو، چاہے آپ مسجد بنائیں، چاہے مدرسہ بنائیں، چاہے کوئی عبادت کریں، چاہے اللہ کے نام پر آپ پورا اپنا مال خرچ کر ڈالیں، اور چاہے پوری صلاحیت آپ لگائیں، ملے گا وہی جو آپ نے نیت کی۔ یہی نیت بنیاد ہے۔ اور میں بہت خوش ہوں اپنے شیخ پچھلے مقرر کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے گئے، اور حقیقت میں اسی ضرورت ہے کہ ہم ہر مسجد کو، جب ہم نے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے، تو ہر مسجد کو اللہ کے لیے وقف جانے، اور مسجد کا جو پیغام ہے، مسجد کا اصل پیغام ہے دعوت اور تعلیم اور صحیح تربیت، یہ اصل پیغام ہے مسجد کا۔ اس کو ہم اپنے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کریں، اس کی ہم کوشش کریں۔ مسجد صرف چند وقت کی نماز کے لیے نہ ہو، بلکہ مسجد اس لیے ہو کہ اس کو ہم نے کون سے مقاصد لے کر قائم کیا ہے، کون سے مقاصد لے کر قائم کیا ہے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا تھا کہ مسجد کس لیے ہے، تو کیا کہا تھا کہ یہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اس کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ صرف ہم آ کر قرآن تلاوت کریں یہ نہیں، بلکہ یہاں قرآن سکھایا جائے، یہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ قرآن اگر مسجد کے اندر ہم سکھا رہے ہیں، مدرس کرے یا کسی اور بھی ذریعے سے، تو یہ بھی قرآن کی تلاوت ہے، اس لیے کہ وہ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم توحید کی دعوت یہاں سے دے رہے ہیں مدرسہ بنا کر، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے،
اس لیے کہ وہاں بھی ہم قرآن اور حدیث پڑھا کر اس کو سمجھا رہے ہیں. یہاں اگر ہم بیٹھا کر ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو یہ بھی سوچئے کہ اسلاف کرام باقاعدہ کہتے تھے کہ مسجد کو رات میں عشاء کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس کے بعد آدمی جا کر سوئے تاکہ سب فجر میں اچھے سے اٹھے. اگر عشاء کے بعد اس لیے کھولا گیا تاکہ یہاں اللہ کا ذکر ہو, تاکہ یہاں دینی مجلس قائم ہو, تاکہ یہاں مدرسہ تعلیم کا کام ہو, تو یہ اس سے بہتر سوچی, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. گویا یہ مسجد کے مقاصد کے اندر آ گیا, مسجد کے مقاصد کے اندر آ گیا. یہ مسجد اس میں ضروری نہیں ہے کہ مسجد کو فوراً بند کیا جائے, یعنی عشاء کے بعد ان مقاصد کے لیے بھی مسجد کو کھولا جا سکتا ہے. یہاں تک مسجد کا مقاصد, ان تمام چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور شیخ جنید حفظہ اللہ نے جن چیزوں پر اشارہ کیا, ہم اپنے تمام احباب سے ہم بھی اس کی گزارش کریں گے کہ ہماری مسجدیں صرف چند وقت کی نمازوں کے لیے نہ ہو, بلکہ ان مساجد کو ہم تعلیم کے لیے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے, اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے, اپنے بچوں کو عقیدہ توحید کی صحیح تعلیم دینے کے لیے. میرے بھائیوں, آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے ان میلوں ٹھیلوں میں گھومتے ہیں جن کی شکل دیکھنا کسی صاحب توحید کو قطعاً قبول نہیں ہوگا. وہ میلے ٹھیلے بدعات کے وہ سینٹر, بدعات کی وہ جگہ جنہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو فاسد کر رکھا ہے, وہاں ہم اہل توحید کے افراد جائیں اور شریک ہوں. اس سے بڑا گھناؤنا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی عمل ہو. اور جب ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ دیکھتے ہیں تو بہت سخت تکلیف. یہ چیزیں کیسے بچیں گی کہ ہم بچوں کو ایسا ماحول مہیا کریں کہ ان کے پاس وقت ہی نہ ہو کہ ایسی جگہ پر جا سکیں. اگر ہم خالی چھوڑتے ہیں تو ضرور ایسی جگہ پر جائیں گے. ان کے خالی اوقات کو ایسے کام میں استعمال کر لیں کہ وہاں سے ان کو چھٹی نہ ملے تو وہ ایسی غلط جگہ پر جا سکے. ان چیزوں کو ہمیں میرے بھائی سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن بھی لوگوں نے اس مسجد کے بنانے میں جیسے بھی تعاون کیا ہے, گاؤں میں, گھر میں, سخنے, ان تمام لوگوں کے تعاون کو قبول فرما لے. ان کے لیے اس مسجد کی تعمیر, ان کے لیے اور ہم سب کے لیے اس مسجد کی تعمیر کو جنت میں محل حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے. اس کے ذریعے ہم سب کے لیے جنت میں اللہ رب العالمین محل تعمیر کرے, ہم سب کو جنتی بنا دے, ہم سب کو جنت میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کر دے. رب العالمین میدان محشر میں ہمیں اپنے نبی, اپنے پیارے نبی کے جھنڈے میں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دے. ان کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما. میرے بھائیوں, سنت پر عمل جب ہم کرتے ہیں ایک جذبہ ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے کہ یہی سنت پر عمل ہے اور یہی سنت سے محبت ہے جو حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھڑا کرے گا. وہاں ہم کو یہی سنت سے محبت ہوگی, نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پلائے گا. اس لیے کہ آپ نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو آدمی بھی ہماری سنت کی اس دنیا میں مخالفت کرے گا اور سنت کو چھوڑ کر سنت کے مخالف کوئی چیز کرتا رہے گا, حوض کوثر پر وہ میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پائے گا, بلکہ اسے حوض کوثر سے گھسیٹ کر بھگا دیا جائے گا. تو اب اس سے سمجھیے کہ سنت پر عمل کرنا کتنا, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم کو سنت سے محبت ہے تو ہمیں ہر جگہ سنت کے ساتھ اپنا لگاؤ ظاہر کرنا ہوگا اور یہ لوگوں کو بتا دینا ہوگا کہ واقعتاً ہم کو سنت سے کتنی محبت ہے. اس کا اظہار ہمیں اپنی مسجد میں بھی, مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سنت کے مطابق کیسے پڑھیں. آج ہمارے بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ آمین بہت زور سے نہیں کہنا چاہیے, اسے شور ہوتا ہے. اور ہم لوگ جب سنتے ہیں میرے بھائیوں, ہم سے پوچھئے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے. نبی کی سنت یہ ہے کہ آمین اتنی زور سے کہی جائے کہ مسجد گونجنے لگے, ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ہم لوگ اتنی زور سے کہتے تھے آمین کہ پوری مسجد گونج جاتی تھی. مسجد نبی کا کہا کہ ہم لوگ اتنی زور سے اپنی مسجدوں میں ایسا آمین کہتے تھے کہ پوری مسجد گونج جاتی, باہر لوگ سوچتے کہ کہیں نماز ہو رہی ہے. اور ہماری سنت سے محبت کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں کہ زور سے مت کہو نہیں تو جو ہے بہت شور ہوگا.
باہر آواز جائے گی۔ اسی طرح ہمارے یہاں رفع دین کا معاملہ ہے، پورا ایسے ہاتھ اٹھانا چاہیے، جان لیجئے رفع دین کرنے کا ایک طریقہ ہے، پورا ہاتھ اٹھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ایسے کر لیا یا ایسے ہی کر دیا تو ہو گیا۔ یہ رفع دین نہیں ہے، نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ رفع دین نہیں ہے، یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ رفع دین کا ایک طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے، اور اس کے ذریعے نماز کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ نماز کی سلف کہتے ہیں نماز کی جان رفع دین ہے، سوچئے، کہتے ہیں نماز کی جان رفع دین ہے، روح ہے نماز کی رفع دین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم پورے نشاط کے ساتھ چوک بند ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں تو کیا ہے سست کاہل کی طرح بس ذکر دیا ہو گیا۔ یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری مسجد کو اس بات کی علامت بننا چاہیے کہ یہاں سنت زندہ ہوتی ہے، ہر نماز کے ہر عمل کے ساتھ، چاہے ہم نیت کا بھی وہی معاملہ ہے، لوگ کھڑے ہوئے اسے باندھ دیا، نیت ہوگی۔ میرے بھائیوں پوری نیت آپ باندھتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ اس طرح رکھ کر مکمل نیت آپ باندھتے تھے اوپر سینے پر، اور یہ بتایا ہے باقاعدہ آپ نے، لیکن آج اس میں بھی ہمارے یہاں ڈھیلاپن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کی محبت دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے۔ اس سنت کو اگر ہم زندہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر ہم بھی نوش کریں گے، اگر سنت سے محبت ہوگی۔ اور اس سنت کو ہر مسجد کے اندر لازم کرنا ہوگا ہمیں کہ ہم ان سنتوں کو زندہ کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تب مسجد کے حق کو ہم ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سنت پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، نبی کی سنت سے محبت ہمارے دلوں پیدا کر دے۔ رب العالمین ہماری مساجد کو آباد کر، ہماری مساجد کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر۔ رب العالمین ہماری مساجد کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر۔ آج مسجدیں فتنوں کا بھی اڈا بن گئی ہیں۔ میرے بھائیوں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ رب العالمین ہرگز ہماری مساجدوں کو فتنے کا ڈر ہے، ورنہ مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں ان کے جو حالات ہیں وہ آپ سے ہم سے پوچھتا نہیں ہے، اور اسی لیے غیروں کی اتنی نظریں ہماری مسجدوں پر کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح طور پر اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا ہے، اس کو فتنوں کا اڈا بنا دیا ہے۔ کوئی کسی پر قبضہ کیے ہوئے، کوئی کسی پر قبضہ کیے ہوئے، اور قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ اس لڑائی میں موقع مل رہا ہے غیروں کو، وہ ہماری مسجدیں ہم سے چھینتے ہیں اور گراتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں مسجد کی حفاظت کرنا ہے تو پہلے مسجد کو اللہ کے نام پر بنائیے اور اللہ کا ذکر کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے، تب مسجدیں باقی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔